بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین و ناظرین، آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ ڈپریشن کا علاج کیا ہوتا ہے، ڈپریشن سے کیسا بچا جائے۔ ڈپریشن، جس کو ہم اردو میں ذہنی دباؤ کا نام دیتے ہیں، ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں تو انسان مسلسل اداس رہتا ہے، سب سے الگ تلگ رہتا ہے اور کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا۔ ہر کوئی ذہنی دباؤ کا شکار تب ہوتا ہے جب وہ ڈیلی بیس پر سٹریس یا انزائٹی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ڈپریشن سے کیسا بچا جائے اور ڈپریشن کا صحیح علاج کیا ہے۔ ڈپریشن عام طور پر کسی کو ہو جائے تو وہ سمپلی کسی بھی نامی گرامی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں سائیکیٹرسٹ اس کو میڈیسن سٹارٹ کر دیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں سائیکالوجسٹ کے رول کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہے اس میں جب بھی کوئی ڈپریشن کا مریض کلینک میں جاتا ہے تو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ دونوں ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ پیشنٹ کی کیس سٹڈی کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا یہ ڈپریشن مائلڈ ہے یا موڈریٹ ہے یا سیویئر ہے۔ اگر ڈپریشن مائلڈ ٹو موڈریٹ ہوگا تو سائیکالوجسٹ ہی اس کی ٹریٹمنٹ کر پائے گا، اور اگر ڈپریشن سیویئر قسم کا ہے تو پھر سائیکیٹرسٹ ہی اس کو ٹریٹ کر پائے گا۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی آپ یا آپ کے فیملی میں یا کوئی بھی دوست رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو ڈپریشن ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اور آپ نے آیا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے یا پھر سائیکالوجسٹ کے پاس۔ یہاں پر میں آپ کو سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گا کہ ڈپریشن کو کیسے ٹریٹ کیا جائے اور ڈپریشن سے کیسے بچا جائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ ڈپریشن میں گئے ہو اس کو مینیج کرنا سیکھیں۔ آپ جس سٹیج پر ہیں اس کو قبول کریں اور اس کردار کو اچھی طرح نبھانے کے لیے اپنے اندر موجود پوٹینشل کو استعمال کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمیشہ مطمئن اور شکر گزار رہیں۔ کوئی بھی انسان تب مطمئن ہو سکتا ہے جب وہ اپنی کمپیریزن دوسروں سے کرنا چھوڑ دے، چاہے وہ امیری کا ہو یا غریبی کا ہو یا عقل و دانائی کا ہو یا پھر ترقی کا۔ کسی بھی چیز میں آپ پلیز اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہے۔ آج کل کسی کو بھی دیکھو تو ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ آج کل لوگ بھول گئے ہیں کہ زندگی میں خوشی کی قیمت غم سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں آپ کو خوش رہنا ہے تو اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہوگا۔ نارملی آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاہے سوشل میڈیا ہو، اخبار ہو یا ٹی وی ہو، ہمیشہ وہ نیوز وہ پڑھتے ہیں جس میں ان کو خوشی سے زیادہ غمی ملتا ہے۔ تو ہمارے لوگ آج کل اس چیز پہ آمادہ ہو چکے ہیں کہ جو بھی ہو رہا اچھا نہیں ہو رہا، برا ہی ہو رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے اپنا آج کل پر قربان نہ کرے۔ آج صبح آپ اگر جو اٹھے ہو، آپ نے سوچا ہوگا کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ ٹارگٹ کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا وہ کام یا ٹارگٹ نہ ہو تو اپنے آپ کو کوسنا بند کر دیں، اپنے لائف کو انجوائے کرے اور آج کا ہی دن آج میں ہی انجوائے کرے اور کل کا دن کل پہ ہی چھوڑ دے، اور یہ سوچے کہ آج جو ہوا بہتر ہوا، کل جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 5 کہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن کرنا چھوڑ دیں۔ پوائنٹ نمبر 6 زندگی میں چھوٹے چھوٹے گول رکھے اور جب آپ کے گول اچیو ہو جائے تو اپنے آپ کو ٹریٹ کرے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہمیشہ وہ کام کرے، وہ جاب کرے، وہ بزنس کرے جو آپ کو پسند ہو، جس کو کرنے میں آپ کی خود کی مرضی شامل ہو۔ پوائنٹ نمبر 8 ہمیشہ فیملی، دوستوں اور رشتہ داروں کو ٹائم دیں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہمیشہ 6 سے 8 گھنٹے تک سوتے رہیں اور صبح اٹھنے کے بعد ہمیشہ واک اور ایکسرسائز کو اپنا روٹین بنائیں۔ تھینک یو سو مچ میرے ساتھ رہنے کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بھی میں آپ کو ڈپریشن کے بارے میں آپ کو سمپلی گائیڈ کروں گا کہ ڈپریشن سے کیسا بچا جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔